ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں پر ایک چلاک آدمی حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تو نہ جانے کیا تھا، مگر گاؤں کے سبھی لوگ اسے بابا صاحب کہتے تھے۔ وہ غریب کسانوں کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ گاؤں کے لوگوں کی فصلیں ہڑپ کر جاتا، عجیب و غریب فرمائشیں کرتا، اور جب کسان اس کا قرض چکانے میں ناکام ہو جاتے تو ان کی زمینیں اپنے نام کروا لیتا۔ گاؤں کے لوگ بابا صاحب سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ آہستہ آہستہ ساتھ والے گاؤں بھاگ رہے تھے۔ بابا صاحب کے ایک ملازم کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو ایک نہایت نیک آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بے حد سمجھدار اور عقل مند تھی۔ مٹھو پورا دن بابا صاحب کی خدمت کرتا اور مہینے میں 1-2 بار ہی اپنے گھر جاتا، مگر اب وہ بھی بابا صاحب کی حویلی چھوڑ کر ساتھ والے گاؤں جانا چاہتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مٹھو نے بابا صاحب سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی تو اسے بخوشی اجازت مل گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس رات مٹھو گھر گیا، اس رات حویلی سے بابا صاحب کی قیمتی تلوار غائب ہو گئی۔ ہو تم آج حویلی سے گئے اور ہماری تلوار غائب ہو گئی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک یا تو ہماری تلوار ڈھونڈ لاؤ یا پھر ساری عمر کے لیے ہمارے ملازم بن جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مٹھو سمجھ گیا کہ بابا صاحب اسے ساری زندگی حویلی کا ملازم بنانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی وہ اپنی صفائی پیش کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بابا صاحب بولے، اب چلے جاؤ، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر صاحب وہاں سے چلے گئے اور مٹھو بے بسی کے عالم میں گھر واپس آ گیا۔ وہ پریشان تھا کہ کیسے اس گمشدہ قیمتی تلوار کا پتہ چلائے۔ وہ ساری زندگی حویلی میں نہیں گزار سکتا تھا اور نہ ہی اس الزام سے جان چھڑا سکتا تھا جو اس پر لگ چکا تھا۔ اس کی بیٹی بانو نے پوچھا، کیا ہوا ابا جان؟ آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ مٹھو نے پہلے کچھ نہیں بتایا، مگر جب بانو نے اصرار کیا تو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ابا جی، بابا صاحب جانتے ہیں کہ یہ تلوار آپ نے چوری نہیں کی، مگر آپ حویلی چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں نہ جائیں،
اس لیے وہ یہ الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے ہم سب کو حویلی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم 2 دن بعد حویلی جائیں گے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ سچ سب کے سامنے کیسے لانا ہے۔ آپ اب فکر نہ کریں، اب ہم 2 دن کے بعد حویلی جائیں گے۔ بانو نے سمجھداری سے بات کرتے ہوئے اپنے ابا کو سمجھایا تو مٹھو راضی ہو گیا۔ آج بابا صاحب کی شرط پوری کرنے کا آخری دن تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مٹھو اور بانو حویلی جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دونوں حویلی پہنچے تو انہیں بابا صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مٹھو بولا، بابا صاحب، میں نے قیمتی تلوار چوری نہیں کی، لیکن میری بیٹی یہ پتہ چلا سکتی ہے کہ تلوار کس کے پاس ہے۔ بابا صاحب نے حیرانی سے بانو کی جانب دیکھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس چھوٹی سی بچی کے پاس ایسی کون سی ترکیب ہے جس کے ذریعے وہ تلوار کا پتہ چلا سکتی ہے۔ وہ کچھ گھبرائے کہ کہیں واقعی بچی کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ تلوار اس نے اپنے کمرے کی الماری میں چھپا رکھی۔ تو گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بولے، یہ تم نے کیا کیا لڑکی؟ وہ تلوار تو میری الماری میں رکھی ہے، چوری نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹے سے الزام کی وجہ سے تم نے میری جان خطرے میں ڈال دی۔ ہائے، اب کیا کروں میں؟ اب تو میں مر جاؤں گا۔ اے لڑکی، تم نے کیا کیا؟ اے لڑکی، میں مر جاؤں گا اب۔ بانو مسکرائی اور بولی، با جان، دیکھا، میری ترکیب سے تلوار غائب کرنے والے کا پتہ چل گیا۔ بابا صاحب سمیت سب ہی حیران تھے کہ چند لمحوں کی گھبراہٹ میں سارا راز کھل چکا تھا۔ پھر جب بانو نے بتایا کہ سب کو پلایا گیا پانی عام پانی جیسا ہی تھا، تب بابا صاحب کا خوف دور ہوا۔ اب وہ کافی شرمندہ بھی نظر آ رہے تھے۔ بابا صاحب کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کا رویہ درست نہیں اور وہ لوگوں کو تنگ کر کے ان کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سب سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔